الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مرد کا عورت کی طرف دیکھنا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بات چل رہی ہے ستر عورت کی، تو اس کے اندر 4 اقسام میجر طور پر پائی جا رہی ہیں۔ ایک ستر عورت ہے نماز کے اندر، اور ایک ستر عورت ہے نماز کے باہر۔ یہ بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید 4 قسمیں بیان ہوئیں نماز کے باہر کی ستر عورت کی، یعنی کہ مرد کا مرد سے ستر عورت، عورت کا عورت سے ستر عورت، عورت کا اجنبی مرد سے ستر عورت، اور مرد کا عورت سے ستر عورت۔ یہ 4 قسمیں بیان ہوئیں۔ اور نماز کے اندر ستر عورت یعنی کہ مرد کا ستر عورت یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ چھپا ہوا ہو، اور عورت کا ستر عورت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں کے تلوے اور چہرے کی ٹکیا یہ ظاہر ہوں، اور اس کے علاوہ تمام جسم چھپا ہوا ہو۔ اب بات کرنی ہے جو 4 اقسام ہیں ان میں سے چوتھی قسم کی، مرد کے لیے عورت کی طرف دیکھنا کیسا، یعنی کہ چوتھی قسم بیان کی جائے گی۔ تو اس چوتھی قسم کی آج کے زمانے کے اندر پھر 3 قسمیں ہیں۔ ان قسموں میں سے مرد کا اپنی بیوی کی طرف دیکھنا، مرد کا اپنی محارم کی طرف دیکھنا، اور مرد کا اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا۔ اور ان 3 قسموں میں سے اس بیان کے اندر پہلی قسم بیان کی جائے گی، وہ ہے مرد کا اپنی بیوی کی طرف دیکھنا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت جو کہ میاں بیوی ہیں، ان میں کوئی جسم کا ایسا حصہ ہے کہ مرد عورت کی طرف نہ دیکھے یا عورت مرد کی طرف نہ دیکھے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان میں سے کسی کے بھی جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ مرد اپنی بیوی کے جسم کو نہ دیکھ سکے اور عورت اپنے شوہر کے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ مرد ہو یا عورت یعنی کہ آپس میں میاں بیوی ہوں، بیوی اپنے شوہر کے تمام جسم کو دیکھ سکتی ہے، ہر عضو کو دیکھ سکتی ہے، اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کے تمام جسم کو، ہر عضو کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی بدرالشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرد اپنی عورت کے پاؤں کی ایڑی سے لے کر سر کی چوٹی تک
دیکھ سکتا ہے، چاہے شہوت کی نظر سے دیکھے یا بغیر شہوت کی نظر سے دیکھے۔ اسی طرح مرد کی بھاندی اور اس کی بیوی مرد کے تمام جسم کو، ہر عضو کو دیکھ سکتی ہے۔ آج کے دور کے اندر باندیوں کا رواج نہیں رہا، تو آج صرف بیویاں ہی ہوتی ہیں اور بیویاں اپنے شوہر کے جسم کے ہر عضو کو، سارے جسم کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ جو عورت غلیظہ ہے، یعنی کہ جو مرد کی خاص شرمگاہ ہے، اور اسی طرح عورت کی جو خاص شرمگاہ ہے، اگر میاں بیوی بھی ہوں، اگرچہ وہ دیکھ سکتے ہیں، مگر اگر وہ زیادہ دیکھیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اس سے نسیان کی بیماری پیدا ہوگی، بھولنے کی بیماری پیدا ہوگی۔ تو اس لیے کم سے کم مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ عورت غلیظہ کو دیکھے، اور اسی طرح عورت کم سے کم اپنے شوہر کی عورت غلیظہ یعنی کہ اعلیٰ تناسل وغیرہ کو دیکھے۔ اور اس سے اور بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے نظر کا کمزور ہونا۔ تو اگر کوئی مسلسل بار بار شرمگاہ کو دیکھتا ہے، چاہے وہ اپنی ہی کیوں نہ ہو، یا اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی، تو اس سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ یہ تھا اور مرد کا اپنی عورت کی طرف دیکھنا اور اس کے مسائل۔ تو یہ احادیث کے اندر بھی ذکر ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کو نہ دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری شرمگاہ کو نہ دیکھا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال شرم و حیا والے تھے، حالانکہ دیکھ سکتے تھے مگر نہیں دیکھا۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھ سکتا ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری آتی ہے۔ اور اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کی شرمگاہ کی طرف دیکھ سکتی ہے، مگر اس کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھولنے کی بیماری آتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔